جی ویلکم بیک ناظرین. انجینئر خرم اشفاق قاضی اور میاں محمد عادل میرے ساتھ اس وقت یہاں پر موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے عادل کامنٹ کر رہے تھے, میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا تھا کہ آپ اپنی مثال کوٹ کر رہے تھے اور میں نے آپ سے کہا کہ ایکسیپشنز تو ہر جگہ پہ ہوتی ہیں اور مے بی آپ ایکسیپشن ہے کہ جہاں پہ میرٹ پہ کام ہوا, لیکن زیادہ تر شاید نہ ہوتا کیونکہ جو شکایت خرم کر رہے ہیں یہ شکایت میرے خیال میں ہر ویک کی پروگرام کرتی ہوں, جو جتنی یوتھ آتی ہے سب کر کے جاتی ہے. نہیں, یہ ان کی ایکسیپشن ہے, انہیں پچھلے دور میں جاب ملی ہے, اس دور میں جاب نہیں ملی. اچھا, آپ کو موجودہ سیٹ اپ سے موجودہ دور سے شکایت ہے؟ بہت زیادہ شکایت ہے. پنجاب سے تھوڑی بہت توقع ہے کہ شاید گورنمنٹ آف پنجاب کچھ کرے, کیونکہ شہباز شریف صاحب میرٹ پہ کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں. 40,000 ایجوکیٹر جو انہوں نے میرٹ پہ بھرتی کی ہے, تو اس ساتھ سے مجھے ان سے بھی امید ہے کہ وہ کریں گے کچھ نہ کچھ. تو آپ نے کوئی اپلیکیشن وغیرہ بھجوائی ہے وہاں؟ ابھی تک تو کچھ نہیں بھجوائی. چل پروگرام کے بعد جو ہے کہ اپلیکیشن بھجوا دیجیے. لیکن ویسے میں تھوڑا سا اس پہ وضاحت چاہوں گی کہ کیوں گورنمنٹ آف پنجاب سے جو ہے وہ امید ہے لیکن جو وفاقی حکومت ہے اس سے شکایت ہے اور اس سے کوئی امید نہیں. فیڈرل گورنمنٹ اپنے ایشوز کو لے کے بیٹھ جاتی ہے, 17ویں ترمیم اور اس طرح کے. عوام کو یہ عوام کے ایشوز نہیں ہے, یہ عوام کا ایشو تو نہیں, عوام کو تو بجلی چاہیے, روٹی چاہیے. ایک غریب کے گھر میں 3 وقت کی روٹی نہیں ہوگی تو وہ کیا 17ویں ترمیم کو کیا کرے گا؟ عادل, اگر ایک غریب کے گھر میں 3 وقت کی روٹی نہیں ہے تو واقعی 17ویں ترمیم کا وہ کیا کرے گا؟ اس پہ کامنٹ کریں. جی, اس میں میڈم اتنی بات کروں گا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے, انڈیویجول کو ضرورت روٹی کی ہے, مگر اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا 17ویں ترمیم کے حوالے سے بڑا کھپ شور ڈال رہا ہے, بڑا اوپر نیچے ہو رہا ہے. میں صرف اتنا کہوں گا 17ویں ترمیم میں کیا ہے, آپ نے پارلیمانی نظام حکومت کے اندر پاورز جو ہیں وہ پرائم منسٹر کو کنورٹ کرنا ہے. اس میں کیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی نام کا پرابلم ہے اس کو حل کریں, کوئی کہہ رہا ہے جی فلاں پرابلم ہے اس کو سولوشن دیں. کیا یہ ہم نے بارگیننگ شروع کر دیا؟ ہم ہر ایشو کے اوپر اگر ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم سمپل کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ پاور جو ہے وہ صدر کی پاور جو پہلے پارلیمانی نظام کے اندر پریزیڈنٹ کو حاصل نہیں تھی وہ کیوں نہیں ہم کنورٹ کر رہے ہیں؟ یہ بارگیننگ کرنا کہ جی آپ ہماری یہ بات مانیں پھر ہم آپ کا سپورٹ کریں گے. حکومتیں ایسی کام کرتی ہیں عادل, حکومتوں کا اس طرح کا طرز ہو جائے کام کرنے کا کہ بارگیننگ ہو رہی ہے, اور مطلب اس حد تک بارگیننگ کر کے اگر آپ ہماری ڈیمانڈ نہیں مانیں گے تو ہم جو ہے وہ صوبے کو پاکستان سے الگ کر سکتے ہیں خدا نہ خواستہ, اس حد تک بھی جو ہے وہ بات کی گئی ہے. تو یوتھ کے اوپر کیا امپریشن جاتا ہے؟ یوتھ کے اوپر امپریشن اگر ہم بات کریں بڑا نیگیٹو جا رہا ہے, جو بڑے کر رہے ہیں وہی چھوٹوں پہ اثر پڑ رہا ہے. ہمیں ریئلسٹک اپروچ اپنانی ہوگی. ریئلسٹک اپروچ کیا ہے کہ جو غلط ہے ہم اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ہم نے پورا جو ہے وہ سسٹم کو کہ جی اس کو بھی ہم نے ہم ٹھیک ہے, ہم ہر چیز کو چاہتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ رہیں, ہم یونٹی میں رہنا چاہتے ہیں, مگر ہر چیز کے لیے آپ کو کنسنسس کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کو اوپر لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. جس چیز پہ کنسنسس ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ پارلیمانی نظام حکومت میں پارلیمنٹ کے اندر ساری پاورز یوز کرے, وزیر اعظم کرے, تو آپ کو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس پہ تو کسی کو جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے. اگر نام پہ پرابلم ہے تو وہ اس پہ کنسنسس کریں, آپ اپنے آرگومنٹس کی بیس پہ کسی کو دلائل کی بیس پہ منوائیں. یہ کیا ہے کہ آپ کسی کے ریفل رکھ کے کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب انلیگل ریئیکٹ کر رہے ہیں آپ کہ جی آپ ہماری یہ بات مانیں تو تب ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اچھا, اسٹیٹمنٹس آتی ہیں صوبے کا نام چینج کر دیں تو نہیں کریں گے, تو یہ کر دیں گے, کر دیا تو وہ کر دیں گے, ٹائپ آف ایٹیٹیوڈ جو ابھی وہ بات کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بارگیننگ ہو رہی ہے, اور کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے کہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. کیا امپریشن آتا ہے کہ یہ ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹے تو بڑے کو دیکھ کے آگے چلتے ہیں, تو اگر بڑے ایسے کریں گے تو چھوٹوں نے بھی آگے ہی ایسے کرنا ہے. سیاسی کبڈی کھیل رہے ہیں ایسا لگتا ہے. سیاسی کبڈی کھیل رہے ہیں. میرے خیال میں یوتھ کے حساب سے اس وقت جو کرنٹ جو ٹائم جا رہا ہے, یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ بجلی ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹس کے پیپر ہو رہے ہیں یوتھ کے. بالکل. اور دیہاتی شہر والے تو یو پی ایس اور اس طرح کی چیزیں جو امیر گھرانے ہیں وہ یوز کر لیں گے. غریب آبادی کیا کرے گی؟ ان کے بچے کس طرح پڑھیں گے؟ 12 گھنٹے 20 گھنٹے اگر بجلی جائے گی تو آگے رزلٹ کیا آئے گا ان کے پاس؟ لوگوں کا تو یہ کیریئر تباہ کر رہے ہیں یوتھ کا. تو انہیں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ پاور کو کیسے ہم آگے پروڈیوس کریں, پاور کنزمپشن کو کیسے پورے کریں, بجائے اس کے یہ 17ویں ترمیم اور باقی چیزوں بتاتے ہیں نا, بات کرتے ہیں, آپ کریڈٹ نہیں دے رہے ہیں ان کو. وہ اکثر بتایا کرتے ہیں کہ 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کریں گے, 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کریں گے. وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں. وعدہ نہیں, وہ تو روز بتاتے ہیں کہ ہم اتنی لوڈ شیڈنگ کرنے والے ہیں. سچ بولتے ہیں آپ کے ساتھ. کیریئر تباہ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کا, اسٹوڈنٹس کا کیریئر تباہ کر رہے ہیں. اچھا, عوام دوست پالیسیاں کیا واقعی نہیں بنا رہی ہے یہ حکومت عادل؟ اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جدھر یہ پالیسی بنائی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کے جس نے عوام کے رائٹس کا دفاع کرنا ہے, آپ اس میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ چیف جسٹس کی جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ان پڑھ آدمی کے جو پولیٹیشین بن کے اوپر آتا ہے کیا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا کرنا ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عوام دوست پالیسی صرف اسی صورت میں بن سکتی ہے اگر آپ اس پارلیمنٹ کو
اپنی پاور میں رہتے ہوئے کام کرنے کا موقع دیں، مگر سپریم کورٹ پاکستان کو اس کے اوپر ایک پلر کا کام کرنے دیں جو یہ انلیگل ریئیکٹ کریں گے اس کو. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ 17ویں ترمیم میں یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ جی چیف جسٹس کے پاس جو پاورز ہیں، پریزیڈنٹ کے، پرائم منسٹر کے پاس جو پریزیڈنٹ کے پاس جو پاورز ہیں، اس کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا اس میں یہی ہے، اگر ہم عوام دوست پالیسیز بنانا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ کو پاور دینا پڑے گی. اور جو یہ ہمیں جو سسٹم کے اندر کہ جوڈیشری کے جو لوگ ہیں وہی کرائٹیریا ڈیفائن کریں کہ کن لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے. پھر عوام دوست پالیسیز نہیں، اگر سپریم کورٹ کو ٹھیک ہے، میں سپریم کورٹ کی پاور کو نہ کوئی چیلنج کر سکتا ہے نہ میں کرتی ہوں، وہ بات نہیں میں کری، لیکن آپ نے تو پارلیمنٹ کے کردار کو بالکل مائنس کر دیا. وہ نیگیٹو میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہر چیز کے لیے آپ اس صورت میں اگر پارلیمنٹ ایک انلیگل فیل کرتی ہے، اگر کوئی ایسا سٹیپ لیتی ہے، کوئی ایسا آئین بناتی ہے کہ جو ایسا قانون بناتی ہے جو آئین کو وائلیٹ کر رہا ہے، تو اس کو سپریم کورٹ پاکستان نے تو تحفظ دینا ہے. بالکل دینا ہے. اگر آپ سپریم کورٹ پاکستان کے جو پیک کے اوپر جو افسر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو آپ نے اپنی دوستی رشتہ داری کی بیسس کے اوپر لانا ہے، چوروں کو اس طریقے سے، سوری میں معذرت کے ساتھ، کہ ایسے لوگ پھر آئیں گے کہ اگر آپ کے سسٹم کے اندر کہ وہ لوگ کے جو پولیٹیشین جو ہر چیز میں اپنا مفاد دیکھتے ہیں، وہ مفاد جب دیکھیں گے تو وہ اپنے جو آپ کے اوپر کرائمز ہیں، جو آپ کے اوپر جو اپنی دوست پالیسیز نہیں ہے اس کے اگینسٹ کوئی پالیسی بنائیں گے تو آپ کو تو سپورٹ مل جائے گی، فیور مل جائے گی. یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں، اگر آپ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ پاور دینا چاہ رہے ہیں، تو پارلیمنٹ کے اندر پاور ان کی ڈیفائن ہے کہ انہوں نے جو بھی پالیسی بنانی ہے وہ عوام کے رائٹس کو جو ہے وہ نہیں اپنے ہاتھ میں لے گی. اب اگر رائٹس کا دفاع کرنے والا انڈیویجول اس کو بھی آپ ایسے بندوں کے تھرو کہ جنہوں نے پالیسی بنائی ہوئی ہے، تو کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ اس میں رول پلے اپنا کرے گی؟ وہ تو نیگیٹو امپیکٹس پڑیں گے. پارلیمنٹ کیا رول اپنا پلے کرے گی؟ اور ابھی آپ نے کہا کہ جو مطلب آپ نے ان کی کوالیفیکیشن کی طرف بھی اشارہ کیا کہ جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں ان سے ہم کیا توقع جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. خرم، کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو ہم نے خود ووٹ دے کے یہاں پہ پہنچایا ہے؟ ہم ووٹ کیوں دیتے ہیں ایسے لوگوں کو اگر ہمیں امید ہی نہیں ہوتی کہ وہ کام کر سکتے ہیں؟ پاکستانی کو ہم ہر دفعہ یہی کہتی ہے، اس دفعہ شاید بہتر کر دیں. میرا چوائس نہیں ہے، چوائس نہیں ہے. نئے لوگ جو آتے ہیں، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اگینسٹ ایسے وہ ایشوز کھڑے کر دیتے ہیں کہ لوگ ان کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. جو کام